صباحت میں آمنہ خاور ہوں اور میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سینٹر فار پروفیشنل ایکسلنس کے فورم سے آپ سے مخاطب ہوں. آپ سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہم ایک پروفیشنل ڈپلوما ہاسپٹل مینجمنٹ کرنے جا رہے ہیں سینٹر فار پروفیشنل ایکسلنس کے فورم سے، جس کو لیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر ظفر اکرام. تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو کیونکہ آپ ایک سینئر ڈینٹل سرجن ہیں فرام ملتان، سو وی وڈ لائک یو ٹو انٹروڈیوس یور سیلف فرسٹ. السلام علیکم جی. آئی ایم ڈاکٹر صباحت فاتح اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز پرنسپل ڈینٹل سرجن ایٹ نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری ملتان and my job experience is about 30 years. Okay. So, Dr. Sabahat, how did this diploma in hospital management help you in your professional career that you have attended? جی میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے، کیونکہ کوئی بھی فورم ہو، کوئی بھی آپ کی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو اس میں یہ بہت چیز ضروری ہے کہ آپ کو اس کے رولز کا پتہ ہو، آپ کو اس کے جو ہے مینجمنٹ کے اوپر ہولڈ ہو، گرپ ہو. بیسیکلی میں نے جس وقت تک یہ ڈپلوما نہیں کیا تھا کافی سارے رولز تو پتہ تھے، لیکن اس ڈپلوما کے بعد اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پالش ہو جاتی ہے آپ کی اسکل جو ہے. کیونکہ ظاہر ہے جس وقت آپ نے کوئی ڈپارٹمنٹ مینج کرنا ہے، میں بھی ایز ایڈمن رجسٹرار کام کر رہی ہوں، تو جس وقت دیکھتے ڈپارٹمنٹ رن کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت، رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ ہاؤ ٹو مینیج یور انوینٹری، ہاؤ ٹو مینیج یور ورکرز اینڈ آل دا ادر تھنگس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کرنا چاہیے بالکل. اچھا، سو آپ کی ٹریننگ، یہ جو ڈپلوما پروگرام جو ہاسپٹل مینجمنٹ میں آپ نے لی ہے ٹریننگ، وہ ڈاکٹر ظفر اکرام نے کروائی تھی؟ جی جی بالکل. ہی از اے ونڈرفل ٹیچر. آپ یقین کریں میرے لیے ملتان سے لاہور جانا، حالانکہ ان لوگوں نے زوم پہ بھی ہمیں سہولت دی ہوئی تھی کہ آپ زوم پہ بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت ریسٹرکشنز، ٹریول کے بہت مسائل آ رہے تھے. لیکن میں ڈاکٹر ظفر اکرام کی وجہ سے، کیونکہ انہیں لائیو سننا، لائیو ان کے لیکچرز اٹینڈ کرنا وہ بہت بلیسنگ تھا. مجھے بہت اچھا لگا. میں ہر ہفتے ٹریول کر کے جاتی تھی صرف اس لیے، اور میرا خیال ہے کہ شاید کلاس میں بھی سب سے پہلے پہنچی ہوئی ہوتی تھی ان کے لیکچرز کی وجہ سے، کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ ان کا کوئی ایک لفظ بھی میں مس نہ کروں. بہت اچھے ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی ٹریننگ دی ہے. ہی از ویری مچ ایکسپیرینس. آپ نے جب یہ ٹریننگ پروگرام اٹینڈ کیا تھا تو یہ ویکینڈ پہ آپ جاتی تھی اٹینڈ کرنے کے لیے؟ ہاں، وہ ہمارا تھا ہی ویکینڈ پروگرام. اچھا، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا تھا کہ ویکینڈ پہ آپ کے لیے ایزی ہوتا تھا؟ ڈیفینیٹلی جو پروفیشنلز ہیں وہ اپنی جاب کو بھی تو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے. اوکے، سو آپ ہمیں ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ کون ایسے لوگ ہوں جو اس پروگرام کو اٹینڈ کریں؟ میرے خیال میں کوئی بھی لوگ جو کہ کسی بھی وے میں مینجمنٹ میں ہیں، اس میں خاص طور پہ جس وقت ہاسپٹل رن کر رہے ہیں تو انہیں یہ ضرور کرنا چاہیے. یہ ڈپلوما بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے سٹورز کی مینجمنٹ کیسے ہو رہی ہے، آپ کی میڈیسنز کیسے رکھی جا رہی ہیں، آپ کے وارڈز کی مینجمنٹ کس طرح ہے، تو اور کتنے مطلب آپ کا بیڈز کی کیا پوزیشن ہے، اگر ایک مینیجر کو ہولڈ ہی نہیں ہوگا ان باتوں پہ تو وہ کیسے رن کر سکے گا ایک آرگنائزیشن کو. کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے. سو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آلریڈی جو لوگ اسی پبلک ہیلتھ میں انوالوڈ ہیں اور وہ اگر یہ ڈپلوما پروگرام کر لیتے ہیں تو ان کے کیریئر پہ افیکٹ ہوگا اس سے؟ سب سے پہلے تو ان کی اپنی گرومنگ پہ ہوتا ہے، کیونکہ جو سب سے پہلے تو کریئر میں سب سے پہلے تو ان کی سیلف گرومنگ ہے کہ ان کو خود کانفیڈنس ملتا ہے کہ انہیں
ایک ایکسپیرینس مل جاتا ہے, ایک نو ہاؤ ہو جاتی ہے کہ کیا رولز ہیں, کیا ریگولیشنز ہیں, ہاؤ ٹو رن این آرگنائزیشن, چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہے, چاہے وہ ایم ایس لیول پہ ہے, ایون اگر کوئی مطلب پرنسپل ہے کسی بھی جگہ کا ہیلتھ آرگنائزیشن کا, تو ڈیفینیٹلی اٹ میٹرز, اٹ ڈفرینشیٹس. تو ڈاکٹر صباحت, بس ہمارا آپ سے لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو اس پروگرام میں انرولمنٹ کے حوالے سے؟ میرا میسج یہی ہے, ٹو بی پروفیشنل اینڈ ٹو enroll for this program. اوکے, کیونکہ یہ پروگرام کرنے کے بعد ہم جس قدر پروفیشنل ہو سکتے ہیں وداؤٹ دس اتنا نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. ہمارا بہیویئر کیجول ہوتا ہے, ہم لوگوں کو اتنی معلوم نہیں ہوتا. فرض کیا ایک دیکھیں چھوٹی سی بات ہے کہ کوئی بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے آرگنائزیشن میں, ہاؤ ٹو سالو اٹ, چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انکوائری کمیٹیز کیسے ہوتی ہیں, کس طرح بنتی ہیں, کون اس کو رن کرتا ہے, یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ آپ کے آرگنائزیشن نے کیسے کرنی ہے, یا اپنی کوئی کاسٹ کرٹیل کرنے کی بات ہے, یا آپ کی انوینٹری مینجمنٹ کی ہے. جو بھی کچھ ہوگا آپ کو ان کورسز کی ضرورت ہوتی ہے, اور میرے خیال میں یہ ریگولر بیسس پہ ہونا چاہیے, اور نہ صرف مطلب ہیلتھ پروفیشنلز کو خود انرول ہونا چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہونی چاہیے ان کے ریفریشر کورسز کروانے کے لیے. مینجمنٹ کے حوالے سے اپنے تمام امپلائیز کو یہ کروانی چاہیے. ہاں جی, کیونکہ اس طرح سے ایک تو وہ اپنے کیریئر کو انہینس بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی پروفیشنلی کافی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں اپنی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صباحت, آپ نے ٹائم نکالا, ہمارے ویورز کو اتنی اچھی انپٹ دی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ انرول کروائیں گے. آپ کے آنے کا اور آپ کی اتنی ڈیٹیل ڈسکرپشن کا شکریہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.